لا علمی میں رضائی بھانجی سے نکاح۔ اگر کسی لڑکے نے بچپن میں اپنی خالہ کا دودھ پیا ہو اور پھر اپنی خلیری بہن کی لڑکی سے یعنی بھانجی سے نکاح کر لیا ہو اور بچے بھی ہو گئے ہوں، شادی کو 25 سال ہو گئے ہیں، تو کیا یہ نکاح جائز ہے؟ اس میں اگر لڑکے اور لڑکی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ دودھ کے رشتے سے ماموں بھانجی ہیں، تو کیا نکاح معلوم ہونے کے بعد نکاح باقی رہے گا؟ اگر لڑکے اور لڑکی کو معلوم تھا تو کیا حکم ہے؟ کیا یہ بات ان کی پیدا ہونے والی اولاد کو معلوم ہونی چاہیے؟ سلمان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ 25 سال بعد ان کو بتایا کس نے کہ یہ جو شخص ہے جس لڑکی سے نکاح کیا، اس لڑکی کی جو ماں ہے وہ اس کی رضائی بہن ہے، یہ بتایا کس نے؟ اگر یہ بات دو معتبر گواہوں سے ثابت ہوئی ہے، دو معتبر گواہوں سے، یا ایک مرد اور دو عورتوں سے، یعنی دو مرد ہوں معتبر ہوں، یا ایک مرد اور دو عورتوں نے گواہی دی ہے کہ واقعی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یا یہ بات مشہور ہے بہت پہلے سے کہ یہ دونوں نے، یعنی اس شخص نے اپنی جو خلیری ہے اس کی ماں کا بچپن سے مراد 2 سال کی عمر سے پہلے دودھ پیا ہے، تو اگر وہ بڑے کانفیڈنٹلی یہ گواہی دیتے ہیں تو ان کی گواہی کو سنا جائے گا، اس پہ جرح کی جائے گی اور کراس کویسچن پوچھے جائیں گے کہ اگر یہ پیا ہے تو آپ نے ابھی تک بتایا کیوں نہیں؟ اتنے 25 سال کے بعد آپ کیوں بتا رہے ہو؟ اس کی وجہ جب تک وہ نہیں بتاتے تو اس وقت تک اس گواہی کا اعتبار نہیں ہے۔ تو اگر 25 سال کے بعد وہ بتا رہے ہیں اور ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ سچ بول رہے ہیں، یعنی ان پہ کوئی جرح ثابت نہیں ہوتی، تو پھر میاں بیوی کو فوراً علیحدہ ہونا لازم ہے، کیونکہ یہ نکاح شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی وقت علیحدگی اختیار کر لیں، کیونکہ یہ پھر دودھ پیتی بہن کی بیٹی بن جائے گی نا، بھانجی ہے یہ۔ تو جو اب تک لا علمی میں ہوا وہ قابل معافی ہے، یہ اولاد بھی ثابت النسب کہلائے گی کیونکہ لا علمی میں یہ سب کچھ ہوا ہے۔ تو لیکن فوراً ان پر لازم ہوگا کہ اب علیحدگی اختیار کر لیں، تو بچے یہ باپ ہی کے کہلائیں گے، یہ ولد الزنا نہیں کہلائیں گے کیونکہ لا علمی میں ہوا یہ۔ دوسری بات یہ، اگر اس طرح سے گواہوں سے ثابت نہیں ہوتا بلکہ کسی خاتون نے کہہ دیا کہ جی جیسے یہ لڑکی ہے، اس کی ماں جو ہے، جو آپ کی خلیری تھی یا کسی کی بھی خلیری، یہ پتہ نہیں سوال کس کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے، اس کی ماں نے کہہ دیا کہ میں نے دودھ پلایا، تو ایک عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے، اس میں کوئی بھی شوشہ چھوڑ سکتا ہے، اس میں تو کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں جو ہے رضائی بہن بھائی ہیں، تو اس طرح معتبر نہیں ہے، ایسے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ دے گا۔ تو اس لیے اس میں 2 مرد کی گواہی چاہیے یا ایک مرد اور 2 عورتوں کی گواہی، یا پہلے سے یہ بات مشہور و معروف ہو، علاقے میں سب جانتے ہوں، تو پھر کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے مشہور و معروف ہوتی تو کوئی شادی کہاں کرنے دیتا آپ کو اس کے ساتھ، اور 25 سال کے بعد کہاں پتہ چلتا آپ کو یا کسی کو بھی جس کے بارے میں آپ سوال پوچھ رہے ہیں۔ تو میں خلاصہ دہرا دیتا ہوں کہ اگر یہ بات ثابت ہو جاتی، بہتر یہی ہے کہ آپ جو ہے نا یہ کیس، جن کا بھی یہ کیس ہے، آپ کا تعلق انڈیا سے ہے تو وہاں معتبر علماء کے پاس یہ کیس لے کر جائیں اور وہ باقاعدہ ایک قضا کا وہ قائم کریں، مجلس قضا جسے کہتے ہیں، اور جو لوگ گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے بچپن میں اپنی خالہ کی اس بہن کا دودھ پیا تھا، اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا آپ نے، یعنی جو گواہی دے رہے ہیں کہ آپ نے بچپن میں اپنی خالہ کا دودھ پیا تھا، جو گواہی دے رہے ہیں، تو وہ جو علماء کی مجلس ہوگی وہ ان گواہوں کو پرکھے گی، ان سے کراس کویسچن پوچھے گی، 2 مرد ہو گواہ میں یا ایک مرد اور 2 عورتیں ہوں، یہ خوب سمجھ لیں۔ تو اگر اس طرح کے کوئی گواہ ہیں تو وہ آپ علماء کے پاس لے کر جائیں، وہ ان کو کراس کویسچن کر کے نا ان سے اندازہ لگائیں گے کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ اگر ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے بیان میں تضاد ہے اور وہ وجہ بھی نہیں بیان کر پا رہے کہ ہم نے 25 سال چھپایا کیوں اس بات کو، تو ان کی گواہی کو مسترد کر دیا جائے گا، اور پھر جو بھی یہ شخص ہے اپنی بیوی کے ساتھ زندگی گزارے، یہ ثابت نہیں ہوگا کہ اس نے دودھ پیا ہے۔ لیکن اگر ان کی گواہی سے یہ ثابت ہو جاتا ہے مجلس قضا میں کہ بھائی یہ واقعی یہ 2 مرد گواہی دے رہے ہیں یا ایک مرد اور 2 عورتیں، تو پھر علیحدگی اختیار ہوگی۔ اور اگر 2 گواہی نہیں ہے سرے سے، یا گواہ تو ہیں لیکن مجلس قضا نے ان کی گواہی کو مسترد کر دیا ہے، تو پھر 1-2 عورتوں کے کہنے سے یا 8-10 عورتیں بھی اگر کہہ دینا کہ یہ دودھ پلایا، تو بھی وہ معتبر نہیں ہے ان کی گواہی اتنے عرصے کے بعد، 25 سال کے بعد۔
باقی یہ کہ اگر پہلے سے پتا تھا ان کو، یعنی شوہر کو پہلے سے پتا تھا کہ میں نے بچپن میں اپنی خالہ کا دودھ پیا ہے، اس کو یقین تھا، معتبر گواہوں سے یہ بات ثابت تھی، یا بچپن سے یہ بات مشہور تھی، یعنی جب پیا ہے تو اسی وقت یہ بات پھیل گئی تھی، تو پھر اس کے لیے اس سے نکاح حرام تھا، ناجائز تھا۔ اگر اس نے نکاح کیا ہے تو یہ بالکل ناجائز نکاح ہوا ہے، اپنی بھانجی سے نکاح کہلائے گا، اور اس سے جو بچے پیدا ہوئے ہیں پھر وہ بھی ثابت النسب نہیں کہلائیں گے، ان کی نسبت باپ کی طرف نہیں ہوگی، صرف ماں کی طرف نسبت ہوگی۔